ہیلو ڈیئر فرینڈس، مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں یہاں پر ایک بہت کامن کویسچن کو آنسر کروں گی کہ کیا وزن اٹھانے سے بچہ ضائع ہو سکتا ہے؟ بہت عام پوچھے جانے والا سوال. میں اکثر اتنی حیران ہوتی ہوں پیشنٹس پہ کہ جی پورے ٹائم انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا گھر میں، لیکن جیسے ہی ان کو پریگننسی ہو جاتی ہے تو جو ہماری لیڈیز ہیں وہ ہیوی ورک سٹارٹ کر دیتی ہیں. یہاں پر میں آپ تمام بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں، آپ لوگوں نے یہ محسوس کرنی ہے، اس بات کو یہ احساس کرنا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یاد رکھیں جو حمل ہے وہ ہم نے 9 میجر منتھس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یعنی کہ حمل کے 9 مہینے ہوتے ہیں. پہلے 3 مہینے، درمیان کے 3 مہینے اور آخر کے 3 مہینے. اور عام طور پہ جب یہ بچیاں ڈاکٹرز کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تو خاص طور پہ یہ سٹارٹنگ کے 3 منتھس میں کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام شروع کیا ڈاکٹر صاحبہ اور اب ہمیں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. اب میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا کام کیا، نہیں جی وہ بس صوفہ تھا یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، یہ میز تھی وہاں سے گھسیٹ کے وہاں رکھ دی، اور یہ ایک بیگ تھا تو یہ ہم نے اٹھا لیا اور ایک پانی کی بالٹی تھی وہ اندر لے گئے. اس کے بعد ان کو کریمپس شروع ہو جاتے ہیں، یا عام طور پہ سیویئر ایبڈومینل پین، بیک ایک، کمر درد، یا پھر بلیڈنگ سپاٹنگ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں. یا میں آپ تمام بچیوں کو چند باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ جو فرسٹ ٹرائیمیسٹر ہے، حمل کا پہلے 3 مہینے، یہ انتہائی کریٹیکل اور امپورٹنٹ جو ہے نا منتھس ہیں. ان کے اندر آپ کے بچہ جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بنتی ہے، اس میں ایک جو ہے اس نے آگے گروتھ اس کی کس طرح سے ہونی ہے، اس نے کس طرح کا بچہ ہونا ہے، یہ سب ڈیسیژن اس کا فرسٹ 3 منتھس میں ہونا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ 3 منتھس میں عام طور پہ پیٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے لیے سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اپنے روٹین کے کام جاری رکھتی ہیں، جس کو جاری رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہلکے پھلکے کام ہیں، جیسے آپ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، یا کوئی اور کام کر رہی ہیں جو عام روٹین کے ہلکے کام ہیں، وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر بالفرض محال آپ بالٹیاں اٹھا رہی ہیں، صوفے کھسکا رہی ہیں، بڑے بڑے بیگز اٹھا کے جیسے سردیوں گرمیوں کے کپڑے اوپر نیچے کر رہی ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کو اسٹرکٹلی منع کر رہی ہوں کہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں آپ نے بالکل ہیوی ورک سے اوائڈ کرنا ہے، پیروں کے باہر اٹھک بیٹھک سے اوائڈ کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ سے اوائڈ کرنا ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو تھریٹنڈ ایبورشن یا پھر ایبورشن کی طرف لے جا سکتی ہیں. اور یاد رکھیں فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں اگر ایک بار سپاٹنگ بلیڈنگ ہو جائے تو عام طور پہ پھر یہ اچھی پریگننسی کے سمٹمز نہیں ہوتے. نیچرلی جو بچہ آپ کا فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں اس طرح سے آپ بلیڈ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو پھر آگے بھی اس کو ہو سکتا ہے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر. جو سیکنڈ ٹرائیمیسٹر ہے یہ 4تھا، 5واں، 6ٹھا مہینہ ہے. اس میں بچہ پراپر اس کے اعضاء بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، باڈی پارٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، بچہ جو ہے ایک پراپر گروتھ کے عمل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سٹیج کے اوپر ہم بچیوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنے روٹین کے کام جاری رکھیں، اور آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی جو موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پر نظر رکھیں. لیکن یہاں بھی آپ کو ہیوی ٹاسک کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو حمل ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، ایک ہمارے جسم کا نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے، ایک ہمارے جسم کا کام ہے جو ہم خواتین کے جسم نے کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں اتنے ہیوی ٹاسک کرنا شروع کریں جس کو آپ کی باڈی ایکسیپٹ نہ کرے. اس کے بعد آ جاتا ہے لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جتنی بچیاں مجھے سن رہے ہیں، جو فیملی کے ممبرز مجھے سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو لاسٹ ٹرائیمیسٹر ہے، 7واں، 8واں، 9واں مہینہ، یہ سب سے قیمتی ٹائم پیریڈ ہے. اس میں آپ کے بچے کی موڈ آف ڈیلیوری ڈیسائیڈ ہونی ہے، آپ کے بچے کے گرد پانی کیسا ہے، آپ کی بلڈ پریشر لیولز، شوگر لیولز، آپ کے بچے کی حرکت، آپ کے بچے کی موومنٹ، ایوری تھنگ جو ہے اس میں امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اس میں بیبی جو ہے اپنی میکسیمم وزن گین کر چکا ہوتا ہے، اپنی لینتھ اس کی پراپر بڑھ چکی ہوتی ہے. اب اس سٹیج کے اوپر نیچرلی کوئی بھی ہیوی ٹاسک، خدا نخواستہ کوئی اگر پیشنٹ گر جاتی ہیں، ہرٹ ہو جاتی ہیں، کوئی دروازہ پیٹ پر لگ گیا یا کچھ لگ گیا، یا کوئی آپ لوگوں نے کوئی اتنی بھاری چیز اٹھائی، اس سے پانی کی تھیلی لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ابرپشن یعنی کہ آول کا اپنی جگہ سے اکھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پری ٹرم لیبر یعنی وقت سے پہلے دردیں شروع ہو سکتی ہیں. بہت ساری کمپلیکیشنز میں آپ بچیاں جا سکتی ہیں. سو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب بھی پریگننسی ہو، آپ اگر کوئی ہیوی ٹاسک کر بھی رہی ہیں، آپ نے ہمیشہ ڈاکٹر سے ایڈوائز لینی ہے.
اچھا، اگر ہماری آج کل خواتین کی ایک اور بھی عادت ہے، بچے گود میں اٹھا لیتی ہیں. اب وہ بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، مطلب 4-6 کلو کے، 10 کلو کے گود میں اٹھائے ہوئے. نہیں جی، بچہ گود کے علاوہ رہتا نہیں ہے. پیٹ پہ ٹانگیں مار رہے ہیں بچے، اتنے ہیوی انہوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں 3-3 4-4 سال کے. میں ان کو منع کرتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا، مطلب آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کی پریگنینسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ اس سے اپنے گھر والوں کی ہیلپ لیں. گھر والے بھی عام طور پہ لیڈیز کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کو پریگنینسی ہے، تاکہ کسی مشکل کا شکار نہ ہوں. اور آپ لوگوں نے خود بھی اوائڈ کرنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہیوی ٹاسک نہ کریں جس سے آپ کے بچے کو یا آپ کو کسی قسم کا خطرہ ہو. اگر آپ کو کوئی ہیوی چیز اٹھاتی ہیں اور ایک دم پانی کا گش فیل ہوتا ہے، کوئی بلیڈنگ فیل ہوتی ہے، آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھیں کہ بچہ ٹھیک ہے، بچے کے گرد پانی ٹھیک ہے اور آول اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے موجود ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جن بچیوں کی آول سٹارٹنگ سے نیچے ہو ان کو ہم عام طور پہ گھر کے نارمل روٹین ٹاسک بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ وہ نہ کریں کیونکہ اس سے بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہے. یا وہ بچیاں جن کا ایک دفعہ پہلا آپریشن ہوا ہوا اور دوسرا بچہ جو ہے بہت جلدی ہو گیا ہو، بچے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو، یا بچے کی آول اپنی جگہ پہ یا آپریشن سائٹ کے اوپر کہیں چپک گئی ہو جا کے، ایسی بچیوں کو پھر ہم عام طور پہ گھریلو کام سے بھی منع کر دیتے ہیں. سو ڈیئر لیڈیز، اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں. اگر آپ مجھ سے آن لائن وایا ویڈیو کال اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.